فرمایا جو مقام پورے وجود میں اپنے سر کو دیتے ہو، اب ذرا سنتے جائیں شان اہل بیت، جو مقام پورے جسم میں اپنے سر کو دیتے ہو، وہ مقام اپنے معاشرے میں میری اہل بیت کو دیا کرنا، یعنی ان کو نیچے نہیں رکھنا، ان کو اوپر رکھا کرنا، جیسے سر اوپر رہتا ہے ہر جگہ ان کو اوپر رکھنا۔ فرمایا ان کو پیچھے مت کرنا، آقا فرماتے ان کو پیچھے مت کرنا، ان کے تم آگے مت بڑھنا، جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ اور پھر سن لو، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے والد ہیں، وہ حدیث لکھتے ہیں، آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کو، جو میری اولاد کو، جو میری آل کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا، وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا جو حضور کی آل کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ حدیث نقل فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائے، اہل البیت کو کیا مرتبہ دیا۔ اگر آج لا علاج بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کی اہل بیت کی تعظیم کرو، حضور کی اہل البیت کا احترام۔ لوگ اہل بیت تو اہل بیت ہے، نبی کے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے، اسکول کے ٹیچر کے لیے تو کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن جب صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہے تو کہتے ہیں تو شرک ہے۔ ارے نادان، جو اہل بیت کے لیے کھڑا نہ ہو، توجہ آپ کی، جو اہل البیت کے لیے کھڑا نہ ہو، خدا اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کرے گا جو نبی کے لیے کھڑا نہ ہو۔ سوچو تو صحیح، لوگوں کے دل کتنے سخت ہو گئے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ارے اپنے ٹیچر کے لیے کھڑے ہونے والوں، معلم کائنات کے لیے کھڑے ہونے میں کیا جاتا ہے؟ امام بہت پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، آنکھیں ملنا، جھنجلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، آنکھیں ملنا، جھنجلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے۔ ارے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ لیڈروں کے لیے تو کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو کھڑے ہوئے، نادان اپنے نبی کے نام پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ایک بات اور پیاری سن لیں، پھر بات آگے کو بڑھتی ہے۔ اگر اہل البیت سے سچی محبت کرو تو مرنے کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن حضور کا پیار کتنا ملے گا سنیں، پہلے وضاحت سن لیں پھر بات سنیں۔ بادشاہ کوئی ہو، کسی بھی بادشاہ کی ہر بات کی ہم نہ تائید کر سکتے ہیں نہ مخالفت کر سکتے، کیونکہ بادشاہ لوگ جب سیاست کرنے چلتے ہیں تو وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور وہ برے کام بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ رعایا کو، پبلک کو دیکھ کے زیادہ، ان سے اچھائی برائی سب ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ لکھ لیں یا یاد کر لیں، امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عالم عرب میں بھی 14ویں صدی کے مجدد کے نام سے معروف ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عرب و عجم میں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کو ہم 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اسی دور میں کچھ لوگوں نے امام یوسف نبہانی کو بھی مجدد مانا، اور ایک دور میں 2 3 کئی مجدد ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عاشق رسول، انہوں نے لکھا، امام یوسف نبہانی نے، ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ آپ جانتے ہیں اس کا نام تیمور تھا، بادشاہ تیمور لنگ، جانتے اس کو، بڑا بادشاہ، لیکن اچھائی بھی اس سے ہوئی، کچھ برائی بھی ہوئی۔ تیمور لنگ کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بچپنے کا دوست اس کو خواب میں دیکھتا ہے، تیمور لنگ بادشاہ کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ موت کے بعد، مرنے کے بعد مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ اس کو بن لگی، صرف توجہ میری طرف رکھیں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، دھیان سے سن لیں، میرے لیے بھی نجات، آپ کے لیے بھی نجات، یہ ایک بڑی بات ہے۔
بڑی عظیم محفل ہے، آپ بہت اچھے سے سن بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حرکت کرنی ہے، ان سے گزارش ہے کہ نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن سے پیار کرنے سے انسان رسول اللہ کا جنت میں پڑوسی بنتا ہے، بہت بڑی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، تیمور لنگ انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کا بچپنے کا دوست خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ اپنی موت کے بعد رسول اللہ کے دربار میں اس شان سے بیٹھا ہے کہ تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کے قدموں میں بالکل بازو میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے، حضور کے قدموں میں۔ ذرا اندازہ کریں، جس کو موت کے بعد حضور کے قدم مل جائیں، ارے قدم تو قدم ہے، اگر نالین مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پا کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سنیو، کیا مقدر ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، کیا مقدر ہے۔ تیمور لنگ کو دیکھا موت کے بعد حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو بچپن کا دوست تو سارے راز جانتا تھا، اس نے کہا او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا کہ تم مرنے کے بعد حضور کے قدموں میں اس شان سے بیٹھا ہے، مرنے کے بعد اس شان سے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو اس وقت تیمور کو ہی جواب دے، اس سے پہلے آقا فرماتے ہیں او سوال کرنے والے، یہ کیسا بھی تھا مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرتا۔ اہل بیت کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا نصیب مل گیا، یہ ہے